هو اقسط عند اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ السلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت کا عطا فرمائے۔ آج کا عنوان بڑی توجہ سے آپ نے سننا ہے، بڑی توجہ کرنا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے کہ جب بچے کسی کے پاس خدا نخواستہ نہیں ہوتے، ظاہر اولاد ایک اللہ کی نعمت ہے، ہوتا یہ ہے کہ پھر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لے پالک بچے دے دیتے ہیں تاکہ ہم کوئی بچہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کی پرورش کر لیتے ہیں، چلو دل کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑی خرابی سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس بندے سے بچہ لیا، اب وہ کیا کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ محمد احمد کا بچہ ہے، لے لیا منظور کا گھر نے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا بچے کا نام ہے سمیع اللہ، لے لیتے ہیں اور روزہ ہی قائم کر رہے ہیں۔ اب اس کا جو اصل نام ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ سمیع اللہ بن محمد احمد۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جب منظور کا لے کے آیا تو انہوں نے رکھ لیا سمیع اللہ بن منظور قادر۔ یہی سب سے بڑی خرابی اور یہ ناانصافی ہے۔ تھوڑا سا ہم تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں، بعد میں آپ کو اس کی خرابی بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اپنے علاقے سے گم ہو گئے چھوٹی عمر میں، کیونکہ اس وقت غلامی کا دور تھا۔ یہ بکتے مزار مدینہ میں، اللہ کرے ہم بھی بکتے مزار مدینہ میں پہنچ گئے۔ اب ان کے خاندان نے تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرتے آخرکار ان کو اطلاع ملا کہ تم مکے کی بات، تم مکے میں چلے جاؤ، ایک بندے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس تمہارا بچہ موجود ہے۔ اب حضرت زید کے والد محترم اور ان کے چچا جی حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ ہم سے قیمت لے لیں اور ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میری طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور میں کسی قسم کی قیمت تم سے نہیں لیتا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم نے اور ان کے چچا جی نے کہا کیا ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ چلے، تو انہوں نے کہا میں تو اب محمد کی تحریر کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ جو پیار مجھے یہاں پہ ملا ہے نا، وہ پیار مجھے میرے ماں باپ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ اچھا، اب وہ واپس چلے گئے۔ اب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے، آپ بھی ایسے کہتے ہیں نا، منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے
شروع کر دیا زید بن محمد کہ زید محمد کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت پاک کا نزول فرمایا، سورہ الاحزاب آیت نمبر 5، فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک انصاف کی بات یہی ہے کہ تم بندوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام کے ساتھ پکارا کرو، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، ہاں اگر جس کے باپ کو تم نہیں جانتے، ہوتا یہ ہے خدا نہ خواستہ کوئی بدکاری کا کیس پیش آیا، بچہ پیدا ہو گیا، تو آپ بھی آئے دن سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے کہ جناب بچہ پیدا ہوا، پتہ نہیں کس کا تھا، وہ ہاسپٹل میں پھینک کے چلے گئے۔ اب پتہ نہیں ہوتا کیا جی ایسی صورت میں نام رکھ رہے ہیں کہ اب تو بچے کے والدین کا بالکل علم بھی نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، جس بندے کے والدین کا یا والد کا تمہیں علم نہ ہو، وہ دینی تمہارا بھائی ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ بولا بیٹا تو بنا سکتی ہو لیکن اپنی طرف اس کی حقیقی بیٹے کی نسبت تو نہیں کر سکتا۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے اور شریعت اسلامیہ کا اصول بھی یہ دیکھیں نا، محمد احمد نے ایک عورت کے ساتھ ہم مصری کی معاملات کیے، اللہ نے بچہ پیدا کیا، بچہ پیدا ہو گیا، اب منظور قادر وہ بچہ لے کے آ گیا، اب وہ لطفہ کس کا ہے؟ بولیے یار میں خود کو نئی بات تو نہیں کرتا، لطفہ کس کا ہے؟ محمد احمد کا۔ اب محمد احمد جس عورت سے ملا ہے اور اس کے ملاپ کی وجہ سے اس عورت کے ریپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اگر اس کی نسبت منظور قادر کی طرف کی جائے گی تو یہ اس عورت پر بھی الزام ہے اور منظور قادر پر بھی الزام ہے، اتنا سخت ہی گناہ ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں جی بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر بچہ تو اس طرح نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، اب یہ اس کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا، اس کو کسی نے بتا دیا کہ یہ جناب تیرا باپ نہیں ہے تو مسئلہ تو خراب ہو جائے گا، یا اس کو پتہ چل گیا کہ میرا باپ کا نام تو اور ہے، اس کا نام تو اور ہے، یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا، بچے کی تعلیم کا حرج ہوگا، بچے کے کاغذات کا حرج ہوگا۔ یہ محض ہماری عقلی باتیں ہیں اور دین ہماری عقل کے مطابق چلنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم نے دین کے مطابق چلنا ہے۔ دین کو ہم نے اپنے گرد نہیں گھمانا، بلکہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے گرد گھومنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں اور یہ نام بدلنے پر شرعی نقصانات کیا، تو اس لیے یہ ہمارے عقل میں صرف باتیں ہیں جبکہ دین ہمارا عقل کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن ایک مثال دیتا ہوں، دین عقل کے مطابق کیسے نہیں ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے، وضو جو زیادہ چیز ہے کہ جناب پیشاب کے دونوں رستوں میں سے کوئی چیز نکل گئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جو چیز نکلی ہے یا چھوٹے پیشاب والے رستے سے نکلی ہے یا بڑے پیشاب والے رستے سے نکلی، اب ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ اس جگہ کو دھویا جائے جو ہماری عقل کے فیصلے ایسے ہی ہے نا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ چہرہ دو، بازو دو، سر کا مسا کرو اور پاؤں دو، اس چیز کی طرف سے قرآن لے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یا قرآن نے فیصلہ کر دیا وہی دین ہے، میری عقل دین نہیں ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے؟ بچے کا جناب نام بدل دیا، پہلے تو یہ کبیرہ گناہ کر لیا، بہت بڑا گناہ ہے،
میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سیدھا سیدھا الزام ہے، اور الزام تراشی کرنا بہت برا عمل ہے۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، بچہ محمد احمد کا تھا، لے گیا منظور قادر، اب بچہ بڑا ہو گیا، اب محمد احمد کیا کہتا ہے، جناب یہ بچہ میرا تو ہے نہیں، حالانکہ بچہ اسی کا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی پرورش منظور قادر نے کی ہے، لہذا اس کو وراثت میری طرف سے نہیں ملے گی بلکہ منظور قادر کی طرف سے ملے گی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ منظور قادر کی طرف سے اس کو کوئی نہ کوئی چیز تحفہ مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اپنی جو پراپرٹی میں سے اس بچے کے نام جو محمد احمد کا بچہ ہے اس کو یہ کوئی نہ کوئی تحفہ دے سکتے ہیں، یہ اس بچے کو وراثت میں سے اس کا حصہ مخصوص نہیں کر سکتے۔ بچے کو وراثت بھلے منظور قادر کے پاس ہے، اس نے اس کی پرورش کی ہے، اس نے اس کو بڑا کیا ہے، یعنی کہ وہ یہ وسیلہ بڑا تو اللہ نے کیا ہے، ایک وسیلہ بنایا ہے، انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت کا وہاں پہ انتظامات کیے ہیں، لیکن وراثت کس کی طرف سے ملے گی؟ محمد احمد کی طرف سے، کیونکہ محمد احمد کی وراثت سے اس کا حصہ اللہ رسول نے مقرر کیا ہے، اللہ رسول نے مقرر کیا ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ ہمارا جمعے کے دن جو عنوان ہے وہ بھی اولاد کے حقوق ہے، تو اس طرح کے حقوق کا سب نہ کریں۔ یہ موضوعات وہ ہیں جن پہ بہت زیادہ کم گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں نے دیکھا میرے معاشرے میں یہ خرابی بہت اتم درجے کی پائی جاتی ہے، اور لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ چھوڑے جی یہ تو مولویوں کی بات ہے، چھوڑو مولویوں کو گولی مار دو، اللہ کے قرآن کو پڑھ کے دیکھو۔ مولوی کوئی اپنی بولی بول رہا ہے، مولوی اللہ کے قرآن کی بولی بول رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کی بولی جا رہی ہے۔ اس لیے دین کو اپنی عقل کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دین کے گرد ہم نے گھومنا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو حقیقت دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔